360 में। अमेरिका में इमाम साहिबान का मसाजिद और कम्युनिटी में किरदार रिवायात से हटकर। मैं सबको बताता हूँ कि देखो, द इमाम्स ऑफिस इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स ऑफिस, इज जस्ट लाइक अ लॉयर्स ऑफिस, जो इन चार दीवारों के बीच में बस यहीं पे ही बात रहेगी। करेंसी की दुनिया इनकलाब के दहाने पर, चीन डिजिटल जुआन मुतारिफ कराने के करीब, और अमरीकी कितना कमा लेते हैं, गरीब क्यों होते हैं? जवाब सिंपली अमेरिका में। कनाडा में एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल ने कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। पाकिस्तानी कितना महफूज महसूस कर रहे हैं, इस पर बात होगी आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया हकीकत नहीं? ये अल्फाज हैं कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के, जिन्होंने एक पाकिस्तानी नजात ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल पर पार्लियामान में ताज़ियती बयान देने के साथ साथ सानह का शिकार होने वाली कम्युनिटी से मुलाकात भी की है। कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में जहां ये वाक़या पेश आया, कम्युनिटी सदमे में है। इतवार के रोज़ हलाक होने वाला ख़ानदान 14 साल से वहाँ मुकीम था। उन्हें पिकअप ट्रक से रोंदने वाले 20 साला नौजवान के ताने बाने किससे मिलते हैं, पुलिस इसका पता लगा रही है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने इकरार किया है कि उसने इस ख़ानदान को मुसलमान होने की बुनियाद पर निशाना बनाया। अपने ताज़ियती पैगाम में मिस्टर ट्रूडो ने इस हमले को दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि अगर कोई समझता है कि इस मुल्क में नस्ल परस्ती और नफरत नहीं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अस्पताल में जख्मी पड़े एक बच्चे पर इस तशद्दुद की हम क्या वजह बयान कर सकते हैं? हम कैसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत नहीं? This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. कनाडा हर साल तकरीबन 3 लाख तारकीन वतन को खुशामदीद कहता है। इसके माशरे में खासा तनव्वु नज़र आता है। मिस्टर ट्रूडो की काबीना में अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद भी शामिल हैं, लेकिन रवैयों में अब कुछ तब्दीली भी नज़र आ रही है। 2019 में लिए गए रायामा के कुछ जायज़ों से ज़ाहिर हुआ कि कनाडा में अवाम का एक हिस्सा तारकीन वतन की आमद को मनफी अंदाज से देख रहा है। वो समझते हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तारकीन वतन आ चुके हैं जो कि सकाफ़त को बदल रहे हैं और वसाइल पर एक बोझ हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2015 से 2019 के दरमियान पुलिस की जानिब से रिपोर्ट किए गए हेट क्राइम्स की तादाद बढ़ी है। इस आने के बाद मिस्टर ट्रूडो ने मुख्तलिफ बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोग्राम्स को मज़ीद मौसर बनाने के अज़्म का इजहार किया है। इस वाक़े से पहले 2017 में दाएं बाजू के एक कौम परस्त ने क्यूबेक सिटी की एक मस्जिद में घुसकर फायरिंग की थी, जिससे 6 अफराद हलाक हो गए थे। अब इस ताज़ा तरीन वाक़े से पाकिस्तानी बरादरी कैसे निपट रही है, ये जानने के लिए हमारे साथी इरम अब्बासी ने कनाडा में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ से बात की और पूछा कि क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी में खौफ व हिरास बढ़ रहा है। फैमिली के जो अफराद हैं जो शहीद हुए इस वाक़े में, वो बेसिकली चहलकदमी कर रहे थे और एक आम आइडियलिक सी, मतलब एक बिल्कुल अमन व अमान वाली सेटिंग में, और उनके साथ ये वाक़या पेश आया तो ज़ाहिर है सबका दिल दहला हुआ है जी। और बहुत फ़िक्रमंद हैं लोग, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इज़हार यकजहती भी किया है। और हमारी बेसिकली कोशिश ये है, जो भी आउटरीच है हमारी टू द कम्युनिटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उसमें हमारा एक तो ये है कि ऑब्वियसली इस वाक़े को एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैनेडियन सोसाइटी जो उनके माशरे की एक तर्जुमानी ना समझा जाए, और लेकिन उसके साथ साथ जो है चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है और इन चीज़ों को काउंटर करने की भी ज़रूरत है। हमने इसको टेकअप किया विद द कैनेडियन अथॉरिटीज़ बोथ एट द प्रोविंशियल एंड द फेडरल लेवल। आरसीएमपी को भी कांटेक्ट किया, ऑफिशियली किया कि जी हमें फैक्ट्स ऑफ द केस बताए जाएं, और उसके अलावा ये है कि इसको ऑब्वियसली ट्रीट किया जाए with the seriousness that it deserves. कोविड के दौरान भी बहुत सारी, कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के 6 इंसिडेंट उनके साथ पेश आए। तो आपके ख्याल में एक तरफ ये सोच के कनाडा जो है वो एक पुरअमन कम्युनिटी है, एक पुरअमन माशरा है, दूसरी तरफ ये नफ़रत पर मबनी, मजहबी नफ़रत पर मबनी वाक़यात में आपके ख्याल में इजाफा क्यों हो रहा है? दाएं बाजू की जो जमातें हैं उनकी राइज, उसमें फिर वो
मुख्तलिफ जो सुप्रेमिसिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं उनका फिनोमेनन है। उसमें ये है कि अवामिल तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हमने मतलब तारीख़ हमें बताती है कि जो भी आप कह लें थिंकिंग है या एक निज़ाम है या जो एक नज़रियात हैं जिनकी बुनियाद है नस्ल परस्ती या कोई इस किस्म की वो जो एक अनफाउंडेड एक बेबुनियाद जो एक होता है फीलिंग एक सुपीरियॉरिटी की, मतलब अपने आप को दूसरों से आला समझने की, तो बहुत सारे उससे मसाइल पैदा होते हैं। फिर ये है कि एक जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो तारिकीन वतन हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे मेहनती लोग होते हैं और तरक्की भी करते हैं, और उसके खिलाफ भी एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट होता है। तो आप क्या कर रहे हैं कनेडियन हुकूमत के साथ मिलकर के इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाए और साथ ही साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी को महफूज रखा जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए? ओवरऑल तो मेरे ख्याल में हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, इनकी मतलब एतमाद रखना चाहिए जो इनका कैनेडियन जो निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, पुलिसिंग का जो सिस्टम है। और ज़ाहिर है कोई भी सिस्टम जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, उसमें मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो जैसे कहते हैं ना कि देयर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, तो उनका एक यहाँ पे कोई ऐसी सरकारी सतह पे या जो उनका वो जो सियासी निज़ाम है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोगों को मजहबी बुनियादों पर टारगेट किया जाए। रियलाइजेशन भी है, जस्टिन ट्रूडो साहब का आपने बयान सुना है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ये कहने की कोशिश नहीं की कि जैसे होता है ना कि जी ये तो होना ही था, ये शायद मुसलमानों में कोई मसला है, ये कोई ऐसा है, वो ये एक सेंसलेस एक्ट है। ये थे कनाडा में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़। ऐसे मुश्किल वक्त में इमाम साहिबान का किरदार बहुत अहमियत इख्तियार कर लेता है। इस्लामी मालिक में हम जानते हैं रिवायती तौर पर एक इमाम नमाज की अदायगी में रहनुमाई करने के साथ साथ मस्जिद के इंतज़ामी अमूर की देखभाल करते हैं, लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में चूँकि मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर का किरदार भी अदा करती है, तो इमाम की हैसियत और किरदार में भी खासा फ़र्क दिखाई देता है। आज इसी का तफसीली जायज़ा पेश कर रही हैं नुखबत मलिक। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ कारी अब्दुल बासित आज से 20 साल पहले एक आरज़ी इमाम के तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका बुलाए गए थे। क्योंकि उस वक्त भी ये होता था कि बाहर से हुफ़ाज़ मंगवाए जाते थे, सऊदीया से, पाकिस्तान से या इंग्लैंड वगैरह से, लेकिन इत्तफ़ाक़न हुआ कि रमज़ान शरीफ आया और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें ऐसे हाफिज़ कुरान की ज़रूरत है जो इंग्लिश भी बोल सकें और कुरान पाक भी अच्छा याद हो, सही पढ़ते भी हों। तो उसमें फिर ये है कि उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और विद इन 1 वीक मुझे यहाँ अमेरिका आ गया। 2006 में रियासत वर्जीनिया के एडम्स सेंटर के साथ इमाम की हैसियत से बाकायदा मुंसलिक होने के बाद अब कारी अब्दुल बासित मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं और नमाज की इमामत, दर्स और रमज़ान में तरावीह की अदायगी करवाते हैं। I think there is a lot of fragility with the brothers, unfortunately. अमेरिका में पैदा होने वाले फरहान सिद्दीकी भी एक इमाम हैं और इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स में दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं। मस्जिद में इमाम फरहान सिद्दीकी की जिम्मेदारी मजहबी सवालात और मसाइल पर लोगों को काउंसलिंग फराहम करना है। उनके पास मशवरे के लिए आने वालों की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं सबको बताता हूँ कि देखो, द इमाम्स ऑफिस इज़ जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स ऑफिस, इज़ जस्ट लाइक अ लॉयर्स ऑफिस, जो इन 4 दीवारों के बीच में बस यानी यहीं पे ही बात रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। द ओनली टाइम कि ये मसला होगा इफ़ देयर इज़ एन अब्यूज सिचुएशन, whether it be sexual or physical abuse, फिर उसके बाद ये चीज़ मैं नहीं, I can't keep that a secret. This has to be reported to the police. तहकीकी इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग के एक हालिया सर्वे के मुताबिक आज से 10 साल पहले तक अमरीकी मसाजिद में काम करने वाले 85% इमाम ऐसे थे जो अमरीका में पैदा नहीं हुए थे। इस सर्वे को मुरतब करने वाले डॉक्टर एहसान बागबी कहते हैं कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। Because it is the desire of
میرا خیال ہے اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مسلمان نوجوان نسل کے ساتھ بات کر سکیں، اور فکر بھی دراصل یہی ہے۔ میرے خیال سے یہ اگر زیادہ تر نہیں تو بہت سے مسلمانوں پر ضرور واضح ہو چکا ہے کہ ہم اس وقت نسلوں کی تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ یہاں آ کر بسنے والے مسلمان تارکین وطن کی پہلی جنریشن بوڑھی ہو رہی ہے، بلکہ دوسری بھی، یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے والوں کی بھی پہلی اور دوسری نسلیں، چاہے وہ سیاہ فام ہوں یا سفید فام، اب بڑی ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی زیادہ تر مساجد کے انتظامی معاملات میں امام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک مقصد امام کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں پر پوری توجہ دینے کے قابل بنانا بھی ہے۔ یہی نہیں، بڑی مساجد میں ایک سے زیادہ امام ہونا معمول ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ میں مساجد کی اکثریت نے مسجد کی ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو مسجد کے بورڈ یا ایگزیکٹو کمیٹی میں منتخب ہوتے ہیں وہ مسجد کے امور چلاتے ہیں، اور اس صورت میں امام کا کام صرف دینی معاملات پر توجہ دینا ہے۔ امام کے پاس مسجد کے امور کو چلانے کا اختیار نہیں ہوتا، ان کا کام مذہبی تعلیم، نماز کی امامت اور اسلامی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ بھر میں 2769 مساجد ہیں، اور امریکہ میں رہنے والے مسلم اسکالرز اور مذہبی رہنماؤں کے مطابق امریکہ میں نوجوان اماموں کی ضرورت باقاعدہ مدرسوں کے قیام سے پوری کی جا سکتی ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اب ہمارا ہفتہ وار سلسلہ سمپلی امریکہ۔ امریکہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے، مگر غربت بھی اس ملک میں زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ تو آج سمپلی امریکہ میں اسی موضوع پر آپ کے سوالوں کے جواب لے کے آئی ہیں فائزہ بخاری۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ کچھ دن پہلے پاکستان میں کچھ میڈیا کولیگ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی تنخواہ میں کٹوتی کے بعد مالی مشکلات کا ذکر کیا اور مجھ سے مدد مانگی۔ میرے فین پیج پر بھی کچھ لوگ یہ کہہ کر مجھ سے رقم کی درخواست کرتے ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے تو تمام لوگ ہی امیر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے خاصی مختلف ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک ہونے کے باوجود امریکہ میں غربت کیوں پائی جاتی ہے؟ امریکہ میں مردم شماری کا سرکاری ادارہ سینسس بیورو ہر سال خط غربت کا تعین کرتا ہے۔ 2021 میں 4 افراد کے کنبے کی سالانہ آمدن اگر $25,500 یا اس سے بھی کم ہو تو وہ غریب شمار ہوتے ہیں۔ پاورٹی USA نامی ادارے کے مطابق 2019 میں، یعنی کورونا کی عالمی وبا سے پہلے جب حالات معمول پر تھے، تو امریکہ کی تقریباً 13.5% آبادی غربت، جبکہ 6% انتہائی غربت کا شکار تھی، یعنی جن کی آمدنی خط غربت سے بھی 50% کم تھی۔ یونیورسٹی آف وسکونسن کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں غربت کی کئی وجوہات ہیں، جیسے لیبر مارکیٹ کے مسائل، یعنی ملازمتوں کی دستیابی اور معاوضوں میں فرق۔ کم مہارت رکھنے والے افراد میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے۔ ایک اور بڑی وجہ اعلیٰ تعلیم تک سب افراد کی یکساں رسائی نہ ہونا بھی ہے۔ غربت کا تعلق عمر اور فیملی سٹرکچر سے بھی ہے۔ کم عمر افراد میں غربت کی شرح زیادہ ہے۔ غربت کا نسلی پہلو بھی ہے۔ غریب افراد میں سے کم از کم 25% یہاں کے قدیمی باشندے یا نیٹو امریکنز اور 23% سیاہ فام ہیں۔ صنفی اعتبار سے دیکھا جائے تو 12% مردوں کی نسبت تقریباً 15% خواتین غریب شمار ہوتی ہیں۔ امریکہ میں عام آدمی کی سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ امریکی سینسس بیورو کے مطابق امریکیوں کی اوسط سالانہ تنخواہ $68,000 ہے۔ سننے میں تو یہ ایک اچھی آمدنی لگتی ہے، لیکن اس پر فیڈرل اور ریاستی انکم ٹیکسوں کے علاوہ میڈیکیئر، ہیلتھ انشورنس اور بہت سے ٹیکس کٹنے کے بعد جو اصل رقم گھر پہنچتی ہے وہ گروس انکم سے ہزاروں ڈالرز کم ہوتی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمتوں میں بھی تنخواہ کا فرق ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف پروفیشنز اور شہروں کے فرق سے آمدن میں فرق ہو سکتا ہے۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق سرکاری طور پر متعین کی گئی موجودہ کم سے کم آمدن $7.25 فی گھنٹہ ہے، تاہم مختلف ریاستیں بھی کم سے کم آمدن کا تعین کر سکتی ہیں۔ مختلف ریاستوں میں ایک ہی گریڈ میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کی آمدن میں بھی فرق ہو سکتا ہے، یعنی یکساں معیار زندگی برقرار رکھنے کے لیے ریاست میں مہنگائی کے اعتبار سے الگ رقم بھی مختص کی جاتی ہے، جسے لوکیشن ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو جناب، یہ ہے حقیقت امریکی زندگی کی۔ یہ تھی فائزہ بخاری سمپلی امریکہ کے ساتھ۔ کرنسی کی دنیا ایک انقلابی تبدیلی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ڈالر، روپیہ، پاؤنڈ، درہم، ان روایتی کرنسیز کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، انہیں مختلف ملکوں کے مرکزی بینک جاری کرتے ہیں، لیکن بٹ کوائن اور ایتھیریم جیسی ڈیجیٹل کرنسیز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اب حکومتوں کو بھی مجبور کری ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو ڈیجیٹل شکل میں بھی متعارف کرائیں۔ اب تک جو ڈیجیٹل کرنسی سامنے آئی ہیں وہ آزادانہ طور پہ بنائی گئی ہیں، تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے مرکزی بینک سے جڑی نہیں۔ کسی ڈیجیٹل کرنسی پہ کسی حکومت کا بھی کوئی کنٹرول نہیں۔ اسے ماہرین کمپیوٹر پروگرامز اور کوڈنگ کے ذریعے بناتے ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ عمل ہے اور اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔
کمپیوٹر نیٹ ورکس کے ذریعے اس کرنسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اسے کسی بینک سے نکلوایا نہیں جا سکتا۔ اس کی قدر کا تعین اس کی رسد اور طلب سے ہوتا ہے، اس کی دستیابی سے ہوتا ہے۔ جیسا میں نے کہا، چونکہ اسے بنانا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کی دستیابی محدود رہتی ہے، یہ نادر ہی ہوتی ہے۔ ایک بٹ کوائن کی قیمت ایک وقت میں $63,000 سے بھی اوپر جا چکی ہے، ان دنوں $31,000 کے قریب ہے، تو مارکیٹ میں خاصا اتار چڑھاؤ بھی ہے۔ آج ہزاروں ڈیجیٹل کرنسیز موجود ہیں اور اس نظام میں سرمایہ کاری بھی خاصی مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا مرکزی بینک آنے والے کچھ ماہ میں ڈالر کو ڈیجیٹل شکل میں متعارف کرانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن چین اس سے ایک قدم آگے ہے اور تجرباتی بنیادوں پر اپنی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرا چکا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ کرنسی کی دنیا میں انقلاب لانے میں چین آگے ہو۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کرنسی کے نظام میں جدت لانے کی بات ہو تو چین ہمیشہ ہی آگے رہا ہے اور اب یہ ڈیجیٹل کرنسی کا آغاز کرنے والا پہلا ملک بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرنسی سے قبل لوگ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف اشیاء کا تبادلہ کیا کرتے تھے، لیکن فریقین کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مطلوبہ چیز فراہم کرنا اکثر وقت طلب ہوتا اور یوں کرنسی ایجاد ہوئی۔ رقم کی پہلی قسم وہ اشیاء تھیں جو کسی بھی معاشرے میں قیمتی سمجھی جاتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حکومتوں نے پیسہ متعارف کرانا شروع کیا جس کی قدر مادی اشیاء سے نہیں بلکہ حکومت پر اعتبار سے جڑی تھی۔ پتھر کے دور کے اختتام پر چینیوں نے پہلے دھات کے سکوں کی کچھ ابتدائی شکلیں تخلیق کی اور پھر کاغذی رقم متعارف کرانے میں بھی سب سے آگے رہے۔ مختلف ادوار میں کاغذی رقم کی قدر کو دیگر اشیاء سے منسلک کیا گیا، جیسا کہ 20ویں صدی کے اوائل میں امریکہ میں سونے کو معیار کے طور پر رکھا گیا۔ آج کل تقریباً ہر پیسے کی قدر و قیمت کا انحصار لوگوں کے حکومت پر اعتماد اور مستقبل میں اس کے کارآمد ہونے کے امکان پر ہے۔ پیسوں کی اگلی شکل ممکنہ طور پر ڈیجیٹل ہوگی، جس میں کرنسی کو کمپیوٹر کوڈ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ پیسہ پہلے ہی ڈیجیٹل ہے کیونکہ اسے الیکٹرانکلی منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ اپنی بچت کو جب چاہیں کاغذی کرنسی کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ مکمل ڈیجیٹل دور میں ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ڈیجیٹل پیسہ کس طرح چل سکتا ہے، اس کی جھلک آپ بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسیز کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم یہ موجودہ مالیاتی نظام سے باہر ہے، جبکہ ریاست کی حمایت والی ڈیجیٹل کرنسی کی قانونی حیثیت پر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایسے میں جبکہ بہت سے ممالک سرکاری حمایت یافتہ ڈیجیٹل کرنسی لانے پر غور کر رہے ہیں، چین کسی بھی بڑی معیشت سے کہیں آگے چلا گیا ہے۔ علی پے اور وی چیٹ ایپ جیسی ٹیکنالوجی کے وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے چین ڈیجیٹل کرنسی کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھنے کے قابل ہے۔ چین کے مرکزی بینک نے پہلے ہی ملک کی کرنسی کا ایک حصہ ڈیجیٹل کر دیا ہے اور کئی بڑے شہروں میں ٹرائلز کا آغاز کیا ہے۔ اگر چین کا مرکزی بینک ایسا ڈیجیٹل یوان تشکیل دے دیتا ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر مقبول ہو اور جو امریکی ڈالر کے عالمی استعمال کو ختم کر دے تو بیجنگ کو فائدہ ہوگا۔ ڈیجیٹل کرنسی کے فوائد یہ ہیں کہ وہ روایتی رقم کے مقابلے میں تیز تر اور سستے لین دین کی اجازت دیتی ہے اور زیادہ شفافیت کی حامل بھی ہے۔ لیکن سب کچھ الیکٹرانک ہو جانے سے جو ڈیٹا پیدا ہوگا اس کا غلط استعمال بھی ممکن ہے۔ یہ خدشہ موجود ہے کہ چین اس ڈیٹا کی مدد سے انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ ویغور گروپوں کے مالی اکاؤنٹس بند کرنے کی کوشش کرے۔ ڈیجیٹل یوان لوگوں کو سوئفٹ کے بغیر رقم کا تبادلہ کرنے کے طریقے بھی فراہم کر سکتا ہے۔ سوئفٹ کا نظام بین الاقوامی سطح پر رقم کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر مختلف ملکوں کی جانب سے عائد پابندیوں سے بچنا ممکن ہے آسان ہو جائے۔ امریکہ ڈیجیٹل ڈالر تیار کرنے میں کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس سال کے آغاز میں کانگریس کے اراکین نے امریکہ کے مرکزی بینک کے چیئرمین جیروم پاول اور وزیر خزانہ جینٹ یلن سے اس بارے میں سوال بھی کیے۔ جیروم پاول نے کہا کہ امریکی ڈالر کو ڈیجیٹل بنانا ایک بڑی ترجیح ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی فلم ساز نگہت شاہ کی تخلیق دریا کے اس پار نے نیو یارک میں ورلڈ فلم فیسٹیول میں 3 ایوارڈ جیتے۔ فلم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ 2007 سے 2016 کے درمیان چترال میں 500 کے قریب لوگوں نے خودکشی کیوں کی۔ نگہت سے ملاقات جلد ویو 360 میں۔
جو ٹاپک ہم نے چنا ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے. پورے پاکستان میں روزانہ 15 سے 30 لوگ خودکشی کرتے ہیں. گھوڑے پر بیٹھ کر تیر اندازی، یہ سن کر ترک ڈرامے ارطغرل کا خیال آتا ہے، لیکن ہارس بیک آرچری پاکستان میں بھی کھیلی جا رہی ہے اور اب پہلی بار اس کے لیے لڑکیوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے. لاہور سے سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں ٹیم کے ساتھ ٹریننگ پر. اپنا ایک ڈسٹنس رکھ لے نا جس پر آپ نے ڈرا کر دینا ہے. تیز بھاگتے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ میں تھامی کمان سے تیر نشانے پر لگاتی سمیہ حجازی پاکستان کی پہلی ہارس بیک آرچرز میں سے ایک ہیں. گھڑ سواری سیکھنے کا شوق میرینرز سیڈل کلب لے آیا، جہاں تیر اندازی نے اپنی جانب مائل کیا. ٹرینرز نے دونوں شعبوں میں سمیہ کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ان کی دونوں مہارتوں کو ایک کرنے کی ٹھانی. جب ہم کھڑے ہو کے گراؤنڈ پہ آرچری کرتے ہیں تو بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، تو جب ہم ہارس پہ کر رہے ہوتے ہیں تب تو بالکل ہی مطلب کافی ہمیں اپنی باڈی کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اسٹریچ کرنی ہے، وہ ایرو دیکھ کے رکھنا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. کافی چیزیں ود ان سیکنڈز ہمیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. سمیہ کے ساتھ اب مزید 2 لڑکیوں نے ہارس بیک آرچری کی تربیت لینا شروع کی ہے. علی فواد 3 ہارس رائڈنگ کلبز چلا رہے ہیں. لڑکیوں کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان ہارس بیک آرچری ایسوسی ایشن کو باقاعدہ رجسٹر کرانے کا فیصلہ کیا. سمیہ آپ کو جو اب نظر آ رہی ہے یہ 3 سال کی محنت ہے. 3 سال میں زیادہ جو محنت ہوتی ہے ان کو موٹیویٹ کر کے رکھنا کہ یار وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ہم کو ایسا جینڈر اسپیسیفک قسم کا نہیں کہہ رہے کہ یہی لڑکیوں کی ٹیم بنانی ہے. ہم ایک ٹیم جنریٹ کر رہے ہیں. قدرتی طور پر یہ لیڈیز کی ٹیم ہے. آپ کے کمپٹیشن ہوں گے، کچھ پروموٹر ہوں گے جو کہ ان کو پرائزز دیں گے. پیپل ورک فار دوز پرائزز، پیپل ورک فار دیٹ ایکسپوجر، تو چیز آگے بڑھتی ہے. پاکستان میں چونکہ یہ ایک نیا کھیل ہے اس لیے اس کے ٹرینرز بھی کم ہیں. آرچری کو اگر ہم دیکھ لیں تو پچھلے 5 سال میں نہیں تھی، اتنا نام نہیں تھا، لیکن اب ہر جگہ پہ کلب ہے. اس پہ کام کیا جائے ہارس بیک پہ تو انشاءاللہ ان نیکسٹ 2-3 ایئرس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا اس کی بھی پروموشن ہوگی اور اس کے بھی بہت سے کلبز اور ایونٹس ہوں گے. پاکستان میں ماؤنٹڈ آرچری کی بنیاد رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ملک میں اس کھیل کو پروان چڑھانے میں انہیں نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ ان کے گھر والوں کا تعاون بھی درکار ہے. اگر آپ لونگ ہسبینڈ ہیں، لونگ چلڈرن ہیں تو آپ 100% سپورٹ کرتے ہیں. میرے بچوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر مدر آف 3 یہ کر سکتی ہیں تو میرے بچوں کے اندر بھی ایک جوش آئے گا کہ وہ بھی کچھ کریں. علی فواد اور ان کی ٹیم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کھیل کی ترویج کے لیے پروموٹرز اور سپورٹرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ ورلڈ ہارس بیک آرچری اور انٹرنیشنل ہارس بیک آرچری ایسوسی ایشن کا حصہ بن سکیں اور پاکستان کو اس کھیل میں پہچان ملے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. جاتے جاتے ایک نظر دیکھیے دہلی میں واقع لکشمی نارائن حویلی کی. کبھی یہ ایک گھر کے طور پہ آباد ہوتی تھی، آج بھارت کی سب سے بڑی مسالہ منڈیوں میں سے ایک ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ آپ کو ملے گی facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیلات بھی ہر وقت ملتی رہیں گی. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.